اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم ایسا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں جو بہت ہی اہم واقعہ ہے، عقیدت اور محبت والا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی جگہ تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ نے ایک چرواہے کو راستے میں بیٹھا ہوا دیکھا اور چرواہا اپنی سادہ لوہی کی وجہ سے اپنے حال میں مست اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے اللہ، تو کہاں ہے؟ تو میرے پاس آتا کہ میں تیرا نوکر بنوں، تیرے جوتے سی دوں، تیرے سر میں تیل ڈال کر تیرے کنگھی کروں۔ تو میرے پاس آ، میں تیری خدمت کروں، تیرے کپڑے سی دوں، تیرے کپڑے دھوں، تیرے سر سے تیل لگاؤں، خوشبو لگاؤں، تجھے بکریوں کا دودھ پلاؤں، اگر تو بیمار ہو جائے تو میں تیرا غم خوار بنوں، تیرے پیارے پیارے ہاتھوں کو چوموں، تیرے نازک نازک پاؤں دبا دوں، جب تیرے سونے کا وقت آئے تو تیرا بستر تیرے لیے سجا دوں۔ اے میرے اللہ، تو مجھ پر میں اپنی جان قربان کر دوں، میرا گھر، میری دولت، میری یہ تمام بکریاں تم پر قربان۔ اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ تو کہاں رہتا ہے تو میں تیرے لیے روزانہ دودھ لے کر آؤں۔ نہ جانے وہ بے خودی کے عالم میں اللہ میاں سے کیا کیا گفتگو کر رہا تھا جو کسی صورت میں درست نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی باتیں سن کر ناراض ہوئے اور سختی سے اسے چرواہے سے کہا کہ ارے بے وقوف، تیری یہ باتیں اللہ تعالیٰ کے پیارے بارے میں بالکل کفریہ ہیں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہر خدمت سے بے نیاز ہے؟ اے شخص، تو اپنی ان باتوں سے جو تو نے کہی ہیں توبہ کر اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جائے۔ اس چرواہے نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، ہائے افسوس کہ میں نے انجانے میں کیسی باتیں کہہ دی، لیکن میں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا تھا اور اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ اللہ میاں میری مذکورہ خدمات کا محتاج نہیں ہے اور میری ان باتوں سے بے نیاز ہے۔ چرواہے کے دل پر اللہ تعالیٰ کا اس قدر خوف طاری ہوا کہ اس نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور روتا ہوا جنگل کی طرف بھاگ گیا، اور ابھی وہاں سے بھاگا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ پر وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، تو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کر دیا، اور چرواہا تو میرے عشق میں مبتلا ہو کر ایسی باتیں کر رہا تھا اور میں اس کی یہ باتیں بڑی محبت سے سن رہا تھا۔ اس چرواہے کو مجھ سے سچی محبت تھی، وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے مجھ سے محبت کر رہا تھا، جس کا اظہار وہ بے خودی کے عالم میں کر رہا تھا۔ بے شک ان باتوں سے میں پاک ہوں، وہ جو کہہ رہا تھا، مگر وہ چرواہا تو یہ علم نہیں رکھتا تھا، اس کا دل میری محبت سے سرشار تھا، اس کی نیت اچھی تھی، اس کے دل میں میرے لیے عقیدت اور محبت تھی۔ موسیٰ، میں نے تجھے اس لیے مبعوث فرمایا کہ تو میرے بندوں کو مجھ سے ملا دے، تجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میرے بندوں کو مجھ سے جدا کرے۔ اب جاؤ اور میرے بندے کو جنگل سے واپس لے آؤ۔ حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اسی وقت جنگل کی طرف بھاگے اور اس چرواہے کو ڈھونڈ لیا۔ آپ نے اس چرواہے کو مبارک دی اور کہا کہ تجھے اس طریقے پر مناجات کی اجازت مل گئی ہے، جو بھی محبت بھرے الفاظ تیری زبان پر آئیں تو کہتا رہے، اس لیے کہ تیرا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلند ہے۔ مولانا روم اس حکایت میں یہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کی نیت اور اعمال کو دیکھتا ہے، ان کی پسندگی چہرے سے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے ہے، جس سے وہ اسے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے
دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔